بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فقہی کتابوں کے تعارف کا اگلا سیشن شروع کر رہے ہیں، جس میں آج ہم لوگ کچھ متون کا تذکرہ کریں گے۔ متون، کتب متون جو نقل مذہب کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اور مذہب حنفی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وافر حصہ ظاہر الروایہ میں موجود ہے، امام محمد کی 6 کتابوں میں، کچھ نوادر میں بھی ہے اور کچھ وقائع اور نوازل میں بھی ہے۔ تو یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، اس لیے بہت سارے فقہائے حنفیہ نے یہ کیا کہ امام محمد کی ان 6 کتابوں سے اخذ کر کے، بڑی محنت سے اس کا مطالعہ کر کے اخذ کر کے خالص مسئلہ اور مذہب بیان کیا، نہایت ہی مختصر الفاظ میں اور آسان اور سلیس اسلوب اور لب و لہجے میں۔ انہی کو متون کہتے ہیں، جن میں قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، المختار ہے، بدایت المبتدی ہے، وقایہ ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت کتابیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مشہور آپ حضرات کے لیے قدوری شریف ہے، جس کو مختصر القدوری بھی کہتے ہیں۔ یہی کتاب ہے، قدوری کہہ لیے یا مختصر القدوری، کیونکہ اختصار کے ساتھ اس میں مذہب حنفی بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے مختصر القدوری کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی قدوری کوئی مفصل کتاب تھی اور اس سے اختصار کر دیا گیا، جیسے کہ وقایہ ایک ذرا نسبتاً مفصل تھی، اس سے مختصر الوقایہ تو اختصار کیا گیا، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے۔ مختصر القدوری نام اس کا ہے کہ انہوں نے ظاہر الروایہ کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ امام قدوری یہ اتنا مشہور نام ہے کہ انہی کے نام سے جو ہے نا یہ کتاب بھی مشہور ہو گئی، امام قدوری۔ اصل میں یہ تو نسبت ہے ان کی ہے، ان کا نام ہے امام ابو الحسین احمد ابن محمد القدوری۔ اب آپ قدوری پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے سنا دیکھا ہوگا آپ نے کہ قدوری کی وجہ تسمیہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ قدور کوئی جگہ تھی وہاں سے نسبت ہے، یا ہانڈیوں کا کاروبار کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی، لیکن امام قدوری جو ہیں یہ متوفی ہیں 428 ہجری کے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے قدیم فقیہ ہیں یہ۔ اور قدوری جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتب فقہیہ پر مشتمل ہے۔ کتب فقہیہ، اور یہاں کتاب سے مراد وہ جو ابواب ہوتے ہیں فقہ کی کتابوں کے، جو ابواب ہوتے ہیں، باب الطہارت ہے، ابواب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، اس کے بعد کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، پورا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ کتاب الوصایا اور کتاب الفرائض پر یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے۔ یعنی کتاب الطہارت سے شروع ہو کر کے کتاب الفرائض پر ختم ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ کتابوں سے مراد اس کی فہرست،
کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور ایک مزاج پیدا ہوگا کہ کون کون سے ابواب اس میں بیان ہوتے ہیں اور ان کتابوں یا ابواب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جی، تقریباً 64 کتب ہیں اس میں، یعنی کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ وغیرہ کے طور پر 64 کتابیں ہیں، معاملات میں، خصومات میں، وغیرہ وغیرہ، عبادات کے بعد، اور بڑی ہی جامع کتاب مانی جاتی ہے یہ، تمام کتابوں میں سب سے جامع اور سب سے مستند، سب سے معتمد مانی جاتی ہے، اس قدر معتمد کہ اس کو الکتاب کہتے ہیں۔ جب فقہ میں الکتاب کہتے ہیں تو اس سے مراد قدوری شریف ہوتی ہے۔ قرأت الکتاب، ورنہ عمومی طور پر جب کتاب کہتے ہیں تو قرآن پاک مراد ہے نا، لیکن فقہ حنفی میں جب کتاب کہیں تو اس سے مراد قدوری شریف ہے، اور یہ اس قدر زبردست اور عظیم کتاب مانی جاتی ہے کہ پہلے طلبا، بلکہ علماء، بلکہ فقہا اس کتاب کو زبانی یاد کرتے تھے، مختصر ہونے کی وجہ سے شروع سے آخر تک اس کتاب کو لوگ زبانی یاد کر لیتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بطور تبرک اس کی تلاوت ہوتی تھی اور اس کے بعد دعا کرتے تھے، یہ بھی ہوا، یہ اس قدر متبرک اور بابرکت کتاب مانی جاتی ہے۔ اب اس کی شروع میں دیکھ لیجئے، شروع ہے قدوری میں ایک کتاب جو ہے وہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا السراج الوہاج، علامہ حداد کی، اور اسی کا اختصار ہے الجوہرۃ النیرہ۔ علامہ حدادی نے یہ کتاب لکھی۔ اسی طرح سے ایک کتاب اس کی شرح میں ہے اللباب فی شرح الکتاب، یہ بڑے ہی سلیس اور آسان اسلوب میں یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کتاب آج کل موجود ہے، بہت بعد میں علامہ شامی کے شاگرد ہیں علامہ میدانی، وہ اس کتاب کے مصنف ہیں، اللباب فی شرح الکتاب، ان کو میدانی کہتے ہیں، علامہ عبد الغنی المیدانی، عبد الغنی المیدانی۔ جی، اسی طرح سے علامہ قاسم ابن قتل بغا، جو امام کمال الدین ابن حمام صاحب فتح القدیر کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے بھی قدوری پر کام کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھا جس کا نام ہے تصحیح القدوری، اس کے بھی PDF میرے پاس ہوتی ہے، انشاءاللہ میں دوں گا۔ اس کا تذکرہ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ شرح العقود میں بھی آیا تھا، للامام قاسم ابن قتلوبغہ۔ یہ کتاب ہے تصحیح القدوری۔ جی، قدوری کی اصل میں بہت شرحیں لکھی گئی، بعض کا تذکرہ آئندہ بھی آئے گا، ویسے ہدایہ کے تذکرہ میں بھی تفصیلات آتی ہیں کہ ہدایہ جو ہے وہ خود قدوری اور جامع صغیر دونوں پر مشتمل جو کتاب لکھی گئی بدایت المقتدی، اس کی شرح ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہدایہ بھی قدوری کی شرح ہے۔ جی، اب دیکھیے اس سلسلے میں
کتنی کتابوں کا تذکرہ یہاں ہو گیا. جی. اسی طرح سے ایک کتاب ہے المختار. یہ بھی متون میں ہے اور اس کے مصنف امام ابو الفضل ابن محمود ابن مودود الموصلی. امام ابن مودود الموصلی کہتے ہیں ان کو. یہ متوفا ہیں سن 683 کے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے کے ہیں. یہ بڑی مشہور کتاب یہ بھی ہے، لیکن عام طور پہ درس نظامی میں شامل نہیں ہے، پڑھائی نہیں جاتی، اور کہیں پر بعض جگہوں پر پڑھائی بھی جاتی ہے. المختار یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی شرح خود ماتین نے کی ہے. چنانچہ علامہ ابو الفضل ابن محمود الموصلی نے ہی اس کی کتاب، اس کی شرح لکھی، جس کا نام رکھا الاختیار. الاختیار لتعلیل المختار. یہ کتاب ملے گی آپ کو ہر جگہ، دونوں کے ساتھ، دونوں ساتھ میں. الاختیار لتعلیل المختار. مختار جو ہے نا اوپر متن ہے اور اس کے نیچے پوری اس کی شرح ہے. تو یہ آپ خرید سکتے ہیں، 2 جلدوں میں آج کل دستیاب ہے کتب خانوں پر. عربی جو ہے وہ عالم عرب سے بھی یہ چھپی ہے، بیروت وغیرہ سے. اب نہیں پتا کہ یہاں سے چھپی ہے کہ نہیں چھپی، لیکن مل جائے گی آپ کو. الاختیار لتعلیل المختار. اصل میں جو انہوں نے کتاب لکھی المختار، اس کا نام ہے المختار للفتویٰ. المختار للفتویٰ. المختار کہہ دیتے ہیں، اسی کی شرح. مصنف نے ہی اس کی شرح لکھی، الاختیار لتعلیل المختار. ہاں، اس میں یہ ضرور کیا ہے ایک خاص بات، آپ دیکھیے گا المختار کو، کہ جو مسئلہ بیان کیا وہاں پر اس مسئلے کے ساتھ کسی حنفی امام کا اختلاف ہے تو ایک حرف جو ہے لکھ کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا. یعنی کوئی مسئلہ لکھا، جیسے مثال کے طور پر یہ لکھا کہ مرفقین اور کعبین جو ہے وہ غسل میں داخل ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اور یہ مرفقین سمیت، دونوں کوہنیوں سمیت. تو یہاں پر زا لکھ دیں گے کہ امام ظفر کا اختلاف ہے کہ ان میں کوہنیاں خارج ہیں. تو اس طرح سے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اسے بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک حرف سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ کوئی ایک امام ہے جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں. اور انہوں نے ان ائمہ کرام
کے لیے رموز طے کیے ہیں. امام محمد کے لیے میم ہے، امام ابو یوسف کے لیے سین ہے، امام ظفر کے لیے زا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر چند ائمہ کرام اس کے خلاف ہیں تو 2 حروف کو ملا دیا انہوں نے. ایک ایسی کتاب ہو گئی ہے جس سے دیگر ائمہ کرام کے بھی اقوال معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انداز ہو جائے گا کہ اس میں قول راجح کیا ہے، کہ قول راجح کو ہی بیان کرتے ہیں یہ، اور دیگر اقوال کی طرف صرف اشارہ کر دیتے ہیں نام سے، اور نام کے لیے بھی انہوں نے رموز طے کیے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک حرف ہوتا ہے. چلیے، اب امام شافعی جو ہے وہ جب لکھیں گے کہ چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، تو امام شافعی کا اس سے اختلاف ہے کہ چوتھائی سر کا مسا جو ہے وہ فرض نہیں قرار دیتے، کہ کوئی بھی ادنیٰ ما یطلق علیہ اسم المسح، یعنی تھوڑا سا بھی حصے پر جو ہے مسا ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے امام شافعی کا، تو وہاں پہ فا لکھ دیں گے کہ امام شافعی کا اس سے اختلاف ہے. اب اسی طرح دیکھیے آپ کی اور ایک اور کتاب ہے کنز الدقائق، بڑی زبردست کتاب ہے اور متون میں اس کا بڑا مقام ہے. قدوری کے بعد کنز سب سے اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے، کنز الدقائق. علامہ ابو البرکات النصفی حنفی ہیں، بڑے زبردست مصنف اور محقق ہیں، بہت کتابیں انہوں نے لکھی الگ الگ فنون پہ. اسی لیے علامہ نصفی کے نام سے تو بہت لوگ ہیں نا، 6 یا 8 نصفی کہتے ہیں. نصفی کون کون نصفی، تو اس لیے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، ایک نصفی کہتے تو پھر دوسرے نصفی مراد لے لیتے. یہ امام ابو البرکات نصفی ہیں، ابو البرکات سے ان کا امتیاز ہو جاتا ہے دیگر نصفیین سے. امام ابو البرکات عبداللہ ابن محمد النصفی. سن وفات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کب کے ہیں، 710 کے یہ متوفا ہیں. اس سے پہلے ذکر آیا تھا نا وافی شرح کافی کا، نہیں کافی شرح وافی. امام ابو البرکات نے ہی وافی لکھی، پھر اس کی شرح کافی لکھی، جس کو کافی شرح الوافی کہتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے بہت کتابیں لکھی. تو امام ابو البرکات النصفی یہ مصنف ہے کنز الدقائق کے، الکنز کہہ دیتے ہیں، الکنز، کنز الدقائق. یہ بھی مختصر سی کتاب ہے اور متن ہے یہ فقہ حنفی کی، فقہ حنفی کا متن ہے، اور اس کی بھی بہت شرحیں لکھی گئیں. کنز الدقائق کی بہت شرحیں لکھی گئیں، جن میں مشہور ترین شرح جو ہے وہ ہے البحر الرائق، اس کا تذکرہ آتا ہے. شرح کنز الدقائق. اسکرین پہ میں لکھ رہا ہوں، اس لیے لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، آپ حضرات اس کو
توجہ سے دیکھیں گے سمجھے تو کہیں 2 نقطہ ہو جاتا ہے غلطی سے، کہیں شوشہ بڑھ جاتا ہے، کہیں شوشہ کم رہ جاتا ہے۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق للامام زین الدین ابن نجیم۔ علامہ ابن نجیم مصری کی تصنیف ہے یہ۔ جو متوفا ہیں 970 کے، سن 970 ہجری یہ ان کا زمانہ ہے۔ علامہ ابن نجیم جب بھی ابن نجیم، ویسے ان کے بھائی بھی ہیں علامہ عمر ابن نجیم، لیکن جب مطلقاً ابن نجیم کہتے ہیں تو یہی مراد ہوتے ہیں صاحب بحر الرائق۔ اور ان کی یہ کتاب البحر الرائق اتنی مشہور ہوئی کہ فقہ حنفی میں یہ دیگر بہت ساری کتابوں پر فائق ہو گئی۔ اسے پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے کیونکہ اس کا اسلوب جو ہے بہت ہی علمی ہے اور بڑے ہی دقائق بیان انہوں نے کیے۔ ایک مسئلے کی جب تحقیق اور تدقیق کرتے ہیں تو اس کی تحقیق کو اوج کمال تک پہنچاتے ہیں، بڑی زبردست بحثیں کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی تحریر میں آپ دیکھیے گا تو جگہ جگہ صاحب البحر کو بڑے ہی اعلیٰ القاب سے یاد کرتے ہیں، البحر الطمطام کہتے ہیں، یعنی کبھی ان کو خود کہتے ہیں البحر، وقال البحر فی البحر، سمندر نے سمندر میں کہا، ان کو البحر کہتے ہیں، البحر الطمطام، موجے مارتا ہوا سمندر۔ یہ اتنے بڑے عالم جلیل ہیں امام زین الدین ابن نجیم۔ ان کی یہ کتاب، ویسے تو ان کی کتاب کا ذکر بار بار آ رہا ہے، الاشباح والنظائر بھی ہے جو قواعد کی کتاب ہے، بڑی مشہور ہے، لیکن اس سے زیادہ اعتبار حاصل ہے ان کی اس کتاب کا البحر الرائق۔ گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی کی ریڑھ کی ہڈی اگر چند کتابیں مانی جائیں تو ان میں فتح القدیر اور رد المحتار اور دیگر چند کتابوں میں البحر الرائق کا نام ضرور آئے گا۔ اس لیے آپ حضرات البحر الرائق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب بھی کسی مسئلے کی تحقیق کرنا ہو تو دیکھیے کہ امام ابن نجیم نے البحر الرائق میں کیا لکھا۔ تو البحر الرائق بھی خرید سکے تو ضرور خریدیے یہ۔ اور اسی طرح سے اس کی ایک شرح ہے انہی کے بھائی النہر الفائق، شرح کنز الدقائق۔ امام زین ابن نجیم کے ہی بھائی حضرت علامہ امام عمر ابن نجیم، جو کہ متوفا ہیں 1005 ہجری کے۔ تو ان کے بعد ہوئے نا، گویا کہ 35 سال بعد وفات پائی، اور اپنے ہی بھائی کے قبر کے بغل میں حسب وصیت ان کو دفن کیا گیا۔ اپنے بھائی کا بہت احترام کرتے تھے، خود وصیت کی تھی کہ مجھے میرے بھائی کے بغل میں دفن کیا جائے۔ یہ طریقہ ہے، لیکن النہر الفائق میں انہوں نے اپنے بھائی کی تحریروں کو کہیں چھوڑا نہیں ہے جی۔ اب دیکھیے گا تو النہر الفائق جو ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو اپنے البحر الرائق کی کوئی بھی بحث ہوتی ہے اس سے اختلاف کر جاتے ہیں کہیں پر بھی، اور کہیں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو اصلاح بھی کرتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے النہر الفائق کی۔ تو النہر الفائق بھی بڑی متداول اور بہت ہی مستند اور معتمد کتاب ہے۔ آپ دیکھیے گا در مختار تو آپ پڑھ رہے ہیں، النہر الفائق کا حوالہ جو ہے البحر الرائق سے زیادہ آتا ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ خلاصہ ہے البحر الرائق کا اور دیگر تحقیقات کا۔ اس میں مزید انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور جہاں جہاں اصلاح کی یا اضافے کی ضرورت ہوئی یا رائے سے اختلاف کی ضرورت ہوئی وہ اضافہ کر دیا انہوں نے۔
تو یہ آپ کو محسوس ہوگا اگر النحل الفائق پڑھیں گے. بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ البحر الرائق تو بڑی مبسوط کتاب ہے، بڑی مفصل ہے، اور النحل الفائق اس قدر مفصل نہیں ہے. آج کل جو نسخے چھپے ہوئے ہیں تو النحل الفائق 3 ہی جلدوں میں ہمارے پاس ہے، اور البحر الرائق کی جلدیں بہت ہیں. یہ دونوں بڑی مشہور کتاب ہیں. اسی طرح سے فقہ حنفی کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے، اور جس کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے، وہ ہے علامہ ضیلعی کی شرح کنز. اس کو تبیین الحقائق کہتے ہیں. تبیین الحقائق، شرح و کنز الدقائق. یہ سب کتابیں میں آپ کے لیے تفصیل کرتا جا رہا ہوں. آپ حضرات تلاش کریے، مکتبہ شاملہ میں دیکھیے، اور ان کتابوں کا سر ورق دیکھ کر کے کچھ مقدمہ، کچھ تفصیلات، کچھ مسائل ضرور دیکھنے کی کوشش کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ساری کتابیں پڑھ لیں. اگر یہ کرامت آپ کو حاصل ہو جائے کہ ساری کتابیں بالاستیاب پڑھ لیں، سبحان اللہ. ورنہ کم سے کم ایسا تو ہو کہ کچھ اسلوب کا اندازہ ہو جائے، کچھ مطالعہ کر لیا جائے. تبیین الحقائق جو ہے علامہ فخر الدین ضیلعی، امام فخر الدین ضیلعی کا نام بڑا مشہور ہے. امام ضیلعی کی تصریف اسی لیے کہتے کہ وقال فی الضیلعی، اگر ضیلعی کہہ دیا، حالانکہ ضیلعی کی ایک دوسرے ضیلعی ہیں جن کی کتاب نصب الرایہ بھی ہے، احادیث ہدایہ، تو وہ ضیلعی مراد نہیں ہے بلکہ علامہ فخر الدین ضیلعی. تو جب بھی فقہ میں الضیلعی آتا ہے تو اس سے مراد تبیین الحقائق ہے. اور اسی وجہ سے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں وہ قال الضیلعی فی التبیین. جہاں پہ تبیین کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد یہی تبیین الحقائق، یہ بھی کہا جاتا ہے فی التبیین. تو علامہ فخر الدین ضیلعی کی کتاب تبیین الحقائق، اس میں آپ دیکھیے گا اس کے اسلوب میں ایک بات ملے گی کہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، حدیث میں ماہر ہیں، اور اس میں حدیثیں پیش کرتے ہیں فقہ حنفی کے مسائل کی تحقیق میں. جیسے کہ علامہ کمال الدین ابن حمام بھی جب فقہ حنفی کے مسائل کی تحقیق حدیثوں سے کرتے ہیں تو خوب کلام کرتے ہیں. تو امام ابن حمام کی کتاب فتح القدیر اور امام ضیلعی کی کتاب تبیین الحقائق، یہ 2 کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کی احادیث سے تحقیق اور تثبیت میں اور تدقیق میں بہت ہی اہم مقام رکھتی ہیں یہ دونوں کتابیں، تبیین الحقائق، شرح و کنز الدقائق. اس کے علاوہ یہ تو 3 کتابیں میں نے ذکر کر دی جو بہت مشہور ہیں، البحر الرائق، النحل الفائق اور تبیین الحقائق. تینوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کو فتویٰ دینے کے لیے بھی تینوں کتابوں کو سامنے رکھنا ہوگا، اس لیے خرید سکے تو تینوں کتابیں خریدیں. جی، اب اس میں البحر الرائق میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو نسخہ چھپا ہوا ہے اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے علامہ شامی نے، منحۃ الخالق. منحۃ الخالق، یہ کس پر ہے؟ علی البحر الرائق. یہ بھی بڑا مفصل حاشیہ ہے. یہ حاشیہ، یہ شرح نہیں ہے، البحر الرائق پر حاشیہ ہے للعلامۃ الشامی، علامہ ابن عابدین شامی کا یہ حاشیہ ہے جن کو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی شرح العقود بھی پڑھ رہے ہیں اور در مختار کا حاشیے کا بھی ذکر آ رہا ہے بار بار. تو کنز الدقائق کے حوالے سے جب بھی تذکرہ آئے گا تو ان 4-5 کتابوں کا تذکرہ ضرور آئے گا. ویسے بہت کتابیں ہیں لیکن یہ چند کتابیں خاص اس معاملے میں.
تو آج اسی قدر پہ ہم درس روکتے ہیں. آج ہم نے متون میں قدوری کا تذکرہ کیا ہے، اور المختار للفتاوی کا تذکرہ کیا ہے، اور کنز الدقائق، 3 متون کا تذکرہ کیا ہم نے. اور المختار للفتوی اس کی ایک شرح الاختیار، اور قدوری کی 3-4 شرحوں 4-5 شرحوں کا تذکرہ کیا ہم نے. اور کنز الدقائق کی جو ہے وہ ایک شرح یہ ہے، دوسری النہر الفائق ہے، تیسری تبیین الحقائق ہے، اور چوتھا حاشیہ ہے البحر الرائق پر. یہ کنز پہ تو نہیں ہے لیکن کنز کی شرح بحر پر ہے. تو 4 کتابوں کا تذکرہ اس طرح ہے. تو 5 کتابیں یہ پوری ہو گئیں، اور المختار اور الاختیار یہ 7 کتابیں، اور 5 کتابیں یا تو 12-13 کتابوں کا تذکرہ آج ہم نے کر لیا. ان کا تذکرہ آپ کے لیے بصیرت کے لیے کافی ہونا چاہیے. ان کتابوں کو آپ سمجھ چکے ہیں یہ کون کون سی کتابیں ہیں: قدوری اور مختار اور کنز. قدوری کی شرح اللباب اور الجوہرۃ النیرہ، اور اسی طرح السراج الوحاج، اور اسی طرح تصحیح القدوری، اور بھی کتابیں. مختار کی شرح الاختیار، اور کنز کی شرح جو ہے وہ البحر الرائق، النہر الفائق، اور تبیین الحقائق، اور البحر پر حاشیہ منہاۃ الخالق. جی